السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تین صحابی رسول کی دردناک کہانی۔ حضرت کعب ابن مالک، حضرت بلال ابن امیہ اور حضرت مرارہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ لوگ جنگ تبوک کے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تشریف نہ لے گئے۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس کہانی کو خود ہی بیان فرماتے ہیں۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے لیے لوگوں کو تیار ہونے کا اعلان کر دیا۔ چونکہ راستہ طویل تھا اور بہت زیادہ گرمی کی شدت تھی، اس لیے کئی دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا تھا کہ تبوک کے لیے لوگ تیار ہو جائیں۔ میں تبوک کے موقع پر اتنا مالدار تھا کہ پوری زندگی میں اتنا مالدار میں کبھی نہیں تھا۔ حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ میرے پاس دو اونٹنیاں تھیں، میرے پاس اور بھی بہت سے ساز و سامان تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبوک کی تیاری کے بارے میں ارشاد فرمایا تو سبھی لوگ تیاریاں کرنے لگے۔ میں سوچنے لگا کہ میرے پاس مال و دولت ہے، مجھے تیاری کرنے میں کتنا وقت لگے گا۔ صبح جب میں بیدار ہوتا میں سوچتا کہ ٹھیک ہے آج تیاری کر لوں گا، لیکن جب شام کا وقت ہوتا میری تیاری کچھ بھی نہ ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ تبوک پر نکلنے کا وقت آ گیا، قافلہ تیار ہو گیا، اتنے لوگ جنگ تبوک کے موقع پر شریک ہونے کے لیے جا رہے تھے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے رجسٹروں پر نام لکھنے تک کی جگہ نہیں تھی۔ کوئی چاہتا تو بچ جاتا، کوئی چھپنا چاہتا تو آسانیوں کے ساتھ چھپ سکتا تھا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے قافلے کو لے کر تبوک پر روانہ ہو گئے۔ میں یعنی حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ ٹھیک ہے ایک دن کے بعد 2 دن کے بعد میں نکل جاؤں گا، میری اونٹنیاں تیز رفتار ہے، میرے پاس اچھے سواری کا بندوبست ہے، لہٰذا میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قافلے سے جا ملوں گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قافلے سے یہ 2 دن 3 دن میں بھی جا کر نہیں ملتے۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے تبوک پہنچ گئے۔ میں تبوک کے موقع سے نہ جا سکا۔ میں یہاں بازاروں میں گھومتا تھا تو میں یہ دیکھتا تھا کہ یہاں پر صرف وہی لوگ ہیں جن پر نفاق کا داغ لگا ہوا ہے، جن پر منافقت کے داغ لگے ہوئے ہیں، صرف وہی لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں تک کہ تبوک سے فارغ ہو کر حضور جب واپس تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ حضور سب سے پہلے مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہوتے اور 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو ادا کرتے، اس کے بعد تھوڑی دیر رکتے اور ملنے جلنے والوں سے ملاقات کرتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قافلہ مسجد نبوی شریف لوٹ آیا، اللہ کے نبی مسجد میں تشریف فرما ہے، 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا کرنے کے بعد سبھی لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، مصطفیٰ سے سلام پیش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ذہن میں بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کوئی بہانہ لگا دوں گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بچ جاؤں گا، کیونکہ منافق لوگوں کی حرکت یہ تھی کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کوئی نہ کوئی بہانہ پیش کر دیتے تھے اور بچ جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعراض فرما لیتے تھے، ان لوگوں کو جانے دیتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ منافق ہے، اس پر نفاق کے داغ لگے ہوئے ہیں۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں بھی اس طرح کے کئی سوالات آئے، لیکن پھر دل نے یہ فیصلہ کیا کہ کعب کچھ بھی ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا، مصطفیٰ کے سامنے اپنی زبان کو جھوٹ سے گندی نہیں کرنا،
حضرت کعب ابن مالک بھی دستور کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ حضرت کعب ابن مالک کو تو یہ احساس تھا کہ اتنی بھیڑ ہے، اتنے لوگ ہیں، شاید کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن تبوک کے میدان میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، لگ رہا ہے کہ کعب ابن مالک نظر نہیں آ رہا۔ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مسجد نبی شریف میں ملنے کے لیے گئے، مصطفیٰ سے سلام عرض کیا، غصے والی مسکراہٹ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کعب آخر کس چیز نے تجھے تبوک سے جانے سے روک دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت کعب ابن مالک عرض کرتے ہیں، حضور مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی، یہاں تک کہ میں صحت مند بھی ہوں، تندرست بھی ہوں، میں صحت مند بھی ہوں اور تندرست بھی ہوں، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، یہ دولت اور سستی کی وجہ سے میں تبوک کے جنگ میں شامل نہ ہو سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ معافی مانگتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اے کعب تیرا فیصلہ اللہ فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہایت ہی جلال کے عالم میں اپنے غلاموں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ کعب سے کوئی بات چیت نہ کرے گا، کعب سے آج سے دعا سلام بند ہے، کعب سے اب کوئی گفتگو نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اتنا فرمایا، کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے تو لوگوں نے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کوئی بہانہ بنا لیتے۔ اللہ کے نبی تو ظاہری طور پر جن پر منافقت کے داغ ہیں، ان سبوں کو بہانہ بنانے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو معاف فرما دیا، تم بھی کوئی بہانہ بنا لیتے اور بچ جاتے۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے میں جھوٹ بولوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جب حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلتے ہیں تو اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا مجھ جیسا کوئی اور بھی ہے جو تبوک میں شریک نہ ہوا ہو؟ وہ صحابی حضرات کہتے ہیں کہ ہاں، 2 صحابی اور ہیں جنہوں نے سچ سچ کہا اور وہ تبوک کے موقع سے شامل نہ ہوئے، جنہوں نے سچ سچ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرما دیا کہ حضور میں کیوں تبوک کے موقع سے نہ جا سکا تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے کہ کعب ابن مالک سے کوئی گفتگو نہ کرے، کعب ابن مالک سے کوئی بات چیت نہ کرے، اور ان دونوں صحابی رسول کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی کہلا بھیجا کہ اب ان سے کوئی گفتگو نہیں کرے گا، کوئی بات چیت نہیں کرے گا۔ حضرت کعب ابن مالک کو ایسا لگنے لگا کہ زمین مجھ پر تنگ کر دی گئی، دولتیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن سے منہ پھیر لیا ہو، سوچے تو ان کے دن کیسے گزرتے ہوں گے، راتیں کیسے گزرتی ہوں گی۔ ایسے ہی حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 40 دن گزر گئے، کوئی بات چیت نہیں کر رہا ہے، یہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی ان سے گفتگو نہیں کر رہا ہے، سلام کر رہے ہیں لوگوں سے، سلام کے لوگ جواب نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پیچھے یہ نماز ادا کرتے ہیں اور نگاہوں سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم انہیں دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بغل میں موقع ملتا تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بالکل پاس میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت اس کی طرف ہو جائے۔ 40 دن گزر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا کہ یہ تینوں حضرات اپنی اپنی بیویوں سے الگ ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا کہ کیا مطلب اس کا، کہ کیا اپنی بیوی کو طلاق دے دی جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام ملتا ہے کہ نہیں، طلاق نہیں دینا ہے بلکہ ان سے الگ ہو جانا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب یہ فرمان سنا تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو میکے بھیج دیا، ان کے والدین کے گھر بھیج دیا، اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہی زندگی گزارنے لگے، نماز ادا کرنے لگے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن کوئی ان سے گفتگو نہ کر رہے ہیں، کوئی ان سے بات چیت نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کی دیوار پہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ چڑھ گئے اور ان سے سلام کیا، لیکن انہوں نے جواب نہ دیا۔ پھر انہوں نے دوسری مرتبہ سلام کیا، جواب نہ دیا۔ پھر تیسری مرتبہ سلام کیا، جواب نہ دیا، یہاں تک کہ پوری دنیا نے ان تینوں صحابہ کرام سے منہ موڑ لیا، کوئی ان سے بات چیت نہ کر رہے ہیں۔ اسی بیچ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک قاصد آتا ہے جو نصرانیوں کے بادشاہ کا ایک خط لے کر آتا ہے۔ اس خط میں لکھا ہوتا ہے، اے کعب ابن مالک، تیرے رسول، تیرے نبی، تیرے رہبر، تیرے رہنما تم پر کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ تم سے بات چیت نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی تم سے بات چیت کرنے کے لیے منع کر دیا ہے، تمہاری کوئی عزت نہیں ہو رہی ہے، ایسا کرو تم میرے پاس چلے آؤ، یہاں عزت ملے گی، شہرت ملے گی، سب کچھ ملے گا۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور انہوں نے اس خط کو تنور میں ڈال دیا اور وہ خط جل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر حضرت کعب ابن مالک رونے لگے، کہا حضور اب تو نصرانیوں نے پیغام بھیجنے شروع کر دیے ہیں۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ سے لوٹتے ہیں جب کوئی جواب نہیں ملتا ہے۔ ایک دن حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کر کے اپنے چھت پر بیٹھے ہوئے تھے کہ پہاڑ کی ایک چھوٹی سے آواز آئی، اے کعب ابن مالک، اللہ نے تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دیا۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے مسجد نبی شریف تشریف لے گئے۔ آواز دینے والے بھی آقا علیہ السلام کے سامنے آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے کعب، اللہ نے تمہارے اور تمہارے دونوں ساتھیوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، حضور یہ میرے پاس جتنے بھی مال و دولت ہیں، میرے پاس جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں، یا رسول اللہ میں سب کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، کیونکہ اسی مال کی محبت اور سستی نے مجھے تبوک میں شامل نہ ہونے دیا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے کعب کچھ اپنے پاس بھی رکھ لو، اس کی ضرورت پیش آئے گی۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مال پیش کر دیے اور بقدر ضرورت اپنے پاس رکھ لیے۔ ان تینوں صحابی رسول کو اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا۔ میرے دوستوں اور ناظرین کرام، کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دور ہونے والے انسان جنہیں دولت اور سستی نے روکا، دیکھیں ان کے ساتھ کیسا ہوا۔ اس لیے احکام خداوندی کی ہم سبوں کو تعمیل کرنی چاہیے اور چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے جن پیغامات کو ہم تک پہنچائے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر عمل کریں۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی میں ہے۔ نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، جو فرائض و واجبات ہیں اس کی ادائیگی کریں، اور جو حرام ہیں جن سے ہمیں بچنے کے حکم ہیں، جن سے ہمیں بچنا چاہیے، ان کاموں سے ہم بچ جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سیدنا